خوشی کی چاہت انسان کو خوش رکھتی ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہیں گے تو خوش رہیں گے. کوئی آپ کو زبردستی غمزدہ نہیں کر سکتا ماں سوائے میری نیگیٹو تھنکنگ کے. جیسی سوچ ویسی برکت. خوش رہنے کے لیے صرف ایک مسکراہٹ کی ضرورت ہے. خوش رہنے کے لیے چاہت کی ضرورت ہے. خوشی ایک سوچ کا نام ہے. خوشی ایک تفکر کا نام ہے. خوشی ایک ایکشن کا نام ہے. خوش رہنے سے انسان کی زندگی اچھی لمبی طویل ہو جاتی ہے. دکھوں سے دور خوشیوں سے قریب انسان کو جینے کا سلیقہ حوصلہ ہمت دلاتی ہے. خوشی کے دو رنگ، ایک دل سے نکلی رنگ اور ایک باہر کے بکھرے ہوئے ماحول سے خوشی. خوشی یا غم دونوں آپ کے سنگ. آپ کیا چاہتے ہیں، خوش رہنا یا غم زدہ رہنا؟ زندگی ایک بار ملتی ہے. خوشی رہنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے یہ زندگی آپ کو ملی ہے. خوش رہیے، خوش رکھیے. کسی کو تنگ مت کیجیے، تنگ مت ہوئیے. دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے خود خوش رہنا. حق بات پر انسان خوش رہتا ہے، ناحق باتوں پر خوش نہیں بلکہ دھوکہ ہے. دھوکے بازی اور خوش فہمی تینوں چیزوں میں فرق ہے. خوش رہیے، خوش رکھیے. سچ پر قائم رہیے. انسانیت سے محبت کیجیے. انسان ہونا کافی نہیں ہے. انسانیت اگر ہمارے اندر ہے ہم خوش رہیں گے، خوش رکھیں گے. اور کوئی شخص اگر آپ کے خوشی سے ناخوش رہتا ہے آپ اس سے دور ہو جائیے، کیونکہ وہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنا چاہتا ہے. آپ کی سوچ آپ کو خوش رکھتی ہے یا آپ کی سوچ آپ کو غمزدہ کرتی ہے؟ اپنی سوچ کو جیسا بنائیں گے ویسے ہی آپ پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے، بات سے نہ خود کو تکلیف ہو، یعنی اپنی سوچ سے خود کو نہ تکلیف ہو اور نہ خلق خدا کسی انسان کو آپ کی بات سے، وجود سے، ذات سے تکلیف ہو. بہت آسان ہے زندگی میں خوش رہنا، بہت مشکل ہے غم کو پالنا. غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا بیمار کر دیتی ہے. خوشیاں زندگی میں جنت نظیر ہے. خوشی کے لیے پیسے کا ہونا ہرگز ضروری نہیں. خوشی ایک سوچ، ایک نیت، ایک ارادے، ایک عہد کا نام ہے. خوش رہنے کا ارادہ کیجیے تو خوش رہیں گے. اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے. غریبوں میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، غریب رشتہ دار آپ کے پیسے کے، آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں. سب سے پہلے آپ پر آپ کے رشتہ داروں کا حق، آپ کے بال بچوں کے بعد، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن کے بعد جو سب سے پہلا جس کا حق آپ پر ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے، ان سے غفلت مت برتیے مگر اللہ کے خاطر. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو ہمیشہ استوار رکھیے. ایک طرفہ تعلقات لیکن اچھے تعلقات آپ کی طرف سے ہو. آپ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں کون ضرورت مند ہے اور کون ٹھگ باز. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی غربت کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیے. خوشی ایک عادت، غم، دکھ، درد، پریشانی یہ سب کچھ رفتہ رفتہ عادت بن جاتی ہے. اپنی عادت کو بدلیے، خوش رہنے کی عادت ڈالیے. چونکہ خوش جب آپ رہیں گے تو دنیا خوش رہے گی. دکھ کو چھپائیے، خوشی کو بڑھائیے. خوشی کو بانٹیے، دکھ کو چھپائیے. دکھ کے ساتھ کنجوسی اور خوشی کے ساتھ، سکھ کے ساتھ سخاوت. دکھ سکھ، ہیپینس اینڈ سیڈنس از اے پارٹ آف لائف.
اس کو عادت مت بنائیے، مگر خوشیوں کو عادت بنائیے، مسکرانے کو عادت بنائیے. جب آپ مسکرائیں گے تو غم بھاگ جائے گا. دنیا میں ہر شخص کے ساتھ دکھ ہے، لیکن دکھ کو چھپانا انسانیت ہے. اور سکھ کو شیئر کیجیے. انسان کا محتاج ہے، انسان سراپا محتاج ہے. انسان اس دھوکے میں ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ بھی اگر انسان کے کام آنا چاہتا ہے تو انسان ہی کے ذریعے انسان کی مدد فرماتا ہے. انسان سراپا لوزر ہے. انسان ہمیشہ سے انسان کا محتاج رہا ہے. پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا محتاج، علم کے لیے اسکول کالجز کا محتاج، علم کے لیے کتاب و رسائل کا محتاج. انسان بھوکا ہے تو کھانے اور وسائل کا محتاج. انسان ہمیشہ سے محتاج رہا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ محتاج رہا ہے. خواہ غریب ہو امیر، انسان محتاج ہے. کوشش کریں لوگوں کے کام آئے. دکھ کا ساتھی کوئی نہیں، سکھ کا ساتھی دنیا ہے. اپنا دکھ اپنا ہے، بٹ خوشیاں سانجھی. خوشیاں سب کے ساتھ خوشیاں ہے. اپنے دکھوں کا اظہار کبھی نہ کریں، اپنی کمی کا اظہار کبھی نہ کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کبھی نہ کریں. کیونکہ دکھ کا ساتھی کوئی نہیں، سکھ کا ساتھی دنیا ہے. دنیا کے ساتھ جینا ہے، دنیا کے ساتھ رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ دینا ہے. دنیا کا ساتھ خوشیوں میں، دنیا کا ساتھ غم میں کوئی نہیں. غم کا اظہار منع ہے، خوشیوں کے لیے غم کا اظہار منع ہے. خوش رہیں گے تو دنیا آپ کے ساتھ ہے، غم زدہ رہیں گے تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے.